تو بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا۔ ذرا سنیے، اگر میرے حضور نہ آتے تو آج انسان کہاں جا چکا ہوتا۔ میرے حضور نے کہا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جب بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھی۔ اور یہ صرف عرب کی کہانی نہیں ہے، یہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک رسم جاری تھی، رسم ستی۔ یہ 6 صدی عیسوی میں پورے بانکپن اور عروج پر تھی۔ جب کسی کا شوہر فوت ہو جاتا تو بیوی کو سارے اس کے رشتہ دار، اس کی ہمجولیاں، اس کی ہمسائیاں، اس کے اپنے عزیز و اقربا کہتے، تیرا پتی مر گیا، جیون ساتھی مر گیا، تو نے اب جی کے کیا لینا ہے؟ تیری وفا کا تقاضا یہ ہے کہ جب تیرے خامد کو چتا میں جلایا جائے تو بھی چھلانگ لگا دینا اور اس کے ساتھ زندہ جل کے مر جانا۔ اور اس غرض کے لیے خاندان کے لوگ اپنی بیٹی کو تیار کرتے تھے کہ ہم وفاداروں کا خاندان کہلائیں۔ خاتون کو شراب پلائی جاتی اور شوہر کی محبت میں اشعار گائے جاتے تاکہ وہ جوش میں آ کر کے چھلانگ لگا دے، اور عورتیں پھر جوش میں آ کر کے چھلانگ لگا دیتے۔ ابن بطوطہ کو پڑھیے، وہ کہتا ہے جب میں یہاں آیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایک خاتون کو ستی ہوتے دیکھا اور وہ اپنے حواس برقرار نہیں رکھ سکا تھا، بے ہوش ہو گیا تھا۔ کتنی خواتین تھی جو ظالمانہ رسم کا شکار ہو رہی تھی، بیوہ کو بند کمرے میں ڈال دیتے اور 1 سال تک اس کو نکلنے نہیں دیتے تھے اور بدلنے کے لیے لباس بھی نہیں دیتے تھے، اور سال کے بعد پھٹے ہوئے لباس کے ساتھ جب وہ باہر آتی تو اس کی جھولی میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالی جاتی اور وہ بازار میں جاتی اور لوگوں کو مینگنیاں مارتی۔ یہ اس کی دردناک کہانی تھی۔ یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے، قرآن نے کہا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ زنزیبار کے اندر میں نے وہ جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے جہاں غلاموں کو پورے افریقہ سے لا کے باندھا جاتا تھا اور پھر جہاز بھر کر کے پوری دنیا کے اوپر سپلائی کیا جاتا تھا، اور اس غلام کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا۔ جانوروں سے بھی بدتر سلوک غلاموں کے ساتھ ہوتا تھا۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، وہ آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ کے تو اس پہ بھی کوڑے کھائے کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں، تو نے مجھ سے اذن کیوں نہیں لیا۔ تو جب انسانیت سسک رہی تھی، بیواؤں کی سسکیاں، یتیموں کی آہیں اور عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کی چیخیں اور غلاموں کی چیخ و پکار عرش مولا سے ٹکرائی اور رسم ستی کا شکار ہوتی ہوئی ان خواتین کی چیخیں رب کے عرش سے ٹکرائیں تو اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آ گیا۔ آمنہ کی آغوش میں رحمت بن کے محمد عربی تشریف۔ میں کہتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو انسانیت آج کس گڑھے میں ڈوبی ہوئی ہوتی۔ سکا باپ اپنے ہاتھ سے بیٹی زندہ درگور کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ یہ تاریخ کا ایسا حوالہ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ سکا باپ اپنے ہاتھ سے بیٹی زندہ درگور کرتا، اور پھر کتنا ظالمانہ سماج تھا، اس معاشرے سے اس پہ بھی داد ملتی اسے۔ جرم آج بھی ہوتے ہیں لیکن مجرم منہ چھپائے پھرتا ہے کہ مجھ سے یہ جرم سرزد ہو گیا، لیکن وہ کیسا شفاف معاشرہ تھا کہ مجرم جرم کرنے کے بعد داد پاتا تھا۔ لوگ کہتے تو نے اپنی پگڑی کے کلس کو بچا لیا ہے، تیری آبرو بچ گئی ہے، تو نے بیٹی زندہ درگور کر دی ہے۔ بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتے، کیسا حوصلہ تھا، کیسا ظالمانہ مزاج تھا۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے کی کہانی سناتا ہے کہ میں بیٹی کو زندہ درگور کیسے کیا۔ یہ گڑھا کھودتے تھے، اس میں بیٹی کو بٹھاتے تھے اور کھلونے رکھ دیتے تھے، اور بیٹی اس کو کھیل سمجھ رہی ہوتی اور یہ اوپر سے ریت ڈالتے اور وہ اس کو بھی کھیل کا حصہ سمجھ رہی ہوتی، اور جب اس کی سانس گھٹنے لگتی تو پھر اسے پتہ چلتا یہ کھیل نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ تو کہا گڑھا کھودا اور اس میں بیٹی کو بٹھایا، کھلونے رکھے اور اوپر سے ریت پھینکنے لگا، تو وہ اس کو کھیل کے طور پہ انجوائے کرتی رہی، لیکن جب اس کی سانس گھٹنے لگی تو پھر وہ ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ لیکن میں ایسا ظالم تھا کہ میں نے اس کے باوجود ریت پھینکنے کے تسلسل کو ختم نہیں ہونے دیا اور ریت پھینکتا رہا،
حتیٰ کہ اس کی سسکیاں اور چیخیں اس ریت میں دب گئیں۔ آج اسلام لایا ہوں تو اس کی سسکیاں مجھے سونے نہیں دیتی۔ وَأَيْنَ رسول اللہ تذرفان، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ نے گھور کے دیکھا کہ تو نے اتنا دردناک واقعہ سنایا۔